السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ ابراہیم۔ آج ہم یہاں سے اس کا سٹارٹ کریں گے، اور 10th کلاس کے لیے جو ہمارا سلیبس چل رہا ہے تو اس میں سورۃ ابراہیم کو بھی شامل کیا گیا۔ ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں جو قرآن پاک کی اس میں بتائی جائیں گی، ہم نے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کچھ اہم نکات ہوں گے، کچھ مختصر سوالات اگر اس ٹاپک میں بنیں گے تو ہم وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 106 آپ کے سامنے ہوگا۔ میں اس کی ریڈنگ بھی کرتا ہوں، اور کچھ چیزیں آپ ساتھ ساتھ مارک کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے۔ تعارف: سورۃ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے۔ 14ویں سورت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں 13واں پارہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا۔ تو میں یہاں پہ لکھوں گا ہنٹ دینے کے لیے، آیت نمبر 35، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آیت نمبر 35 ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے جی، اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ 7 رکوع اور 52 آیات دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو ہم یہ مکمل کر رہے تھے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو خود کو ابراہیمی کہتے۔ ابراہیمی کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی۔ اسلامی عقائد لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اور اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ۔ 2 لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں، متعدد دعاؤں اور شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہاں میں لکھتا ہوں متعدد دعاؤں کا لفظ۔ آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا آتی ہے؟ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ تو کچھ بچوں سے جب میں نے پوچھا کلاس میں تو وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے، تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ تو سوال بڑا سمپل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا، تو کچھ بچے وہ آنسر کر رہے تھے، شاید آپ کے بھی کہیں مائنڈ میں یہ آتا ہوگا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو یہ تو درود پاک ہے، دعا تھوڑی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسی سے آگے ہے، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ ہے وہ دعا بھی، اور اس میں بھی وہ شامل ہے۔ آگے جی، مرکزی موضوع، سورت کا مرکزی موضوع ہر سورت میں یہ ہوتا ہے، سورت کا مرکزی موضوع، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے سورت ابراہیم کا مرکزی موضوع؟ شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات۔ توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت، یہ دونوں۔ آگے جی، بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین سورت ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و شان، یہ لفظ انڈرلائن کریں گے۔ جیسے پریویس ہم نے صورتیں کی تھی تو اس میں بھی ہم نے کچھ لفظ انڈرلائن کیے تھے ہیڈنگ بنانے کے لیے، کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کے توحید و رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے۔ آگے ہے جی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتا تھا۔ آگے اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج الزوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے، تو یہاں یہ لفظ انڈرلائن کریں گے، سابقہ امتوں کے عروج الزوال کے احوال، جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی اقوام اور قوم عاد و ثمود، یہ قوم عاد و ثمود دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور توبہ اور توکل کی دعوت دی۔ یہاں ایک سوال بنائیں گے، تمام انبیاء نے، ٹھیک ہے، اپنی امت کو، تمام انبیاء کہاں لفظ تھا جی، تمام انبیاء نے اپنی امت کو
اپنی امتوں کو کس بات کی دعوت دی؟ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو کس بات کی دعوت دی؟ تو یہاں پر وہ آنسر ہے ہمارے پاس کہ تمام انبیاء نے اپنی توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ اور توکل کی دعوت دی، لیکن ان اقوام نے کیا کیا؟ اپنی بس وہ آنسر وہیں تک ہے، دعوت دی، لیکن ان اقوام نے اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ، خصوصاً مائن صدید، یہ لفظ لکھیں گے، ہائی لائٹ کریں گے، مائن صدید، مائن صدید مطلب کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی۔ کھولتا ہوا پانی کون سا ہوتا ہے؟ ابلتا ہوا پانی، گرم پانی۔ تو مائن صدید لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور آگے کھولتا ہوا پانی بھی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہی سنائی گئی ہے، جو ان کے حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود وہ مر نہ پائیں گے۔ وہ دعا کریں گے کہ اللہ اس سے ہمیں موت ہی دے دے، بہتر ہے، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ آگے جس سورۃ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مشرکین کے اعمال لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ برباد لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے، راکھ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، جسے تیز آندھی اڑا لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو کمزور لوگ تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو مدد کے لیے بلائیں گے تو وہ بھی ادھر ہی ہوں گے، جہنم میں ہی، تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے جی سورۃ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا، تو یہاں لفظ انڈر لائن کریں گے، شیطان کی دشمنی کی حقیقت، دشمنی کی حقیقت۔ آگے ہے جی کہ کیا ہے؟ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے وعدے سب جھوٹے تھے، میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو۔ تو شیطان تو سیدھے لفظوں میں یہی کہے گا کہ میں نے تم سے مذاق کیا تو تم سیریس ہی ہو گئے تھے، تو وہ آپ مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا، اپنے آپ پر کسی پر افسوس کرنا، تو لیکن یہاں پر کہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ بری الذمہ لفظ ہائی لائٹ کریں، یعنی مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا۔ ایمان اور کفر کی مثالیں لفظ انڈر لائن کریں گے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید اور رسالت اور کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی برا ناپاک کلمہ یعنی حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ آگے جی سورۃ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا حکم، تو یہاں لفظ انڈر لائن کریں گے، اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کا حکم، بس قول ثابت اگر ہم نہ بھی لکھیں گے۔ قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہم ایک بنائیں گے۔ قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ تو آگے اس کا آنسر ساتھ آ رہا ہے۔ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، جسے جیسے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کا یہی مطلب ہے۔ آگے جی ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل لفظ انڈر لائن کریں گے۔ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، اور سورج اور چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم، یہ لفظ ہائی لائٹ کرنے، ظالم
یعنی بے انصاف لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، اور کافر یہ بھی لفظ، اور یعنی ناشکرہ کہا گیا. یہ چاروں لفظ کون کون سے؟ ظالم، بے انصاف، کافر اور ناشکرہ. آخر میں ہے جی سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ لفظ انڈرلائن کریں گے، جس سے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی سورۃ ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے کہ پہلے تو وہ والی دعا رب جعلنی والی، یہاں پر صرف اشارہ کیا کہ ہر نماز میں مانگتا ہے، اور اس سے آگے یہ دوسری دعا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. آگے ہے جی آخر میں سورۃ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت لفظ انڈرلائن کریں گے. جب وہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے. کرتوتوں کا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں پھر بھیج دے، ہم اب اچھے اعمال کریں گے. مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے اسے اچھے سے ریڈ کیا، آپ نے سنا. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ہائیلائٹ کی ہیں. مائن سدید آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ آیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور مرکزی موضوع ہے. پھر ایک دو سوال ہم نے اس میں بنائے ہیں. زیادہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں جب ہم اس کی ایکسرسائز میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب اس سے اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا ہم اس میں سورۃ ابراہیم کی ایکسرسائز کریں گے اور اس کے MCQ شارٹ لانگ سب کو ڈیٹیل کریں گے. آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.